نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی 52 یعنی 52 نمبر آیت ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کے اوپر بات کریں گے۔ فلما تو پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بانپ لیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا، بانپ لیا، یہ اب درپے انکار ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میری مددگار اللہ کے راستے میں، نہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرا کون مددگار ہوگا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور کہا حواریوں نے جو ان کے ساتھی تھے، حواری اصحاب جو ساتھی جو جاننے والے تھے، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ یہ سب طریقہ جو ہوتا ہے، یعنی انبیاء کا طریقہ، جو بھی طریقہ ہوتا ہے دین کے پھیلانے کا، جتنے بھی انبیاء ہیں، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی، گاؤں کا چودھری یا کوئی آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے، جو جس دین کو اپنا لیتا ہے، یا بادشاہ اپنا لے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں فوری طور پہ داخل ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی، جو وہاں کے علماء تھے، رہبانیین تھے، جتنے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی بعثت یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موسوی یعنی شریعت کو انہوں نے نافذ کرنا تھا، اور جو یاد دہانی تھی یہود کو، اس وقت کے یہود کو، کہ تم نے بولے بسرے ہو، تمہیں جس طرح کے تورات، جس طرح کی شریعت تم کو دی گئی تھی، تم اس کے اوپر نہیں ہو، تو میں تمہیں یاد دہانے کے لیے اور اسی کو ساتھ لے کر میں آیا ہوں۔ تو جب ان کو یعنی تبلیغ کی اور ان کو دعوت دی، اور جو وہاں کے جو رہبانیین تھے، مولوی تھے، علماء تھے، اور وہاں کی جو حکومت تھی، وہ ان کے در پہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ ہماری حکومت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس وقت رومن امپائر تھے جو وہاں حکومت کرتے تھے، اور جو یہود تھے ان کے نیچے رہتے ہوئے کر رہے تھے، اور اسی لحاظ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یعنی ان کے خلاف سازش، مکر، اور ان کو یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جال میں پھنسانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حکم نہ ماننا۔ کیوں؟ اگر وہ حکم مان لیتے ہیں، اللہ کی صحیح شریعت پر عمل کریں گے، تو ان کی جتنی چودراہٹ تھی، جو دین کے نام پر کھا رہے تھے، جو دین کے نام کے اوپر انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری تہس نہس ہونی تھی۔ اور انبیاء کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ یعنی بڑے لوگوں کو پہلے دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تم اس کے اوپر عمل کرو، جس طرح کہ فرمایا الناس علی دین ملوکہم، جو لوگ ہیں اپنے بادشاہ کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ ایک اس کو حکم دیتا ہے، جس طرح کہ آج کی ہماری حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ ایک بات پر اگر پردے پر بات کرے گا، اگر دین پر بات کرے گا، فحاشی کے خلاف بات کرے گا، تو لوگوں اس کے اوپر اس کے مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ اس کے ہٹ گئے اور انہوں نے بانپ لیا یہ لوگ تو مانیں گے نہیں، تو پھر انہوں نے فردن یعنی حواریین کو، جو دوبی گارڈ تھے، جو مشیرے تھے، ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کی خاطر میرے ساتھ کون میری مدد کرنے والا ہے۔ تو جو
ساتھی تھے جو غریب لوگ تھے، ان لوگوں نے جو مچھیرے تھے ان کے پاس تبلیغ کرتے، قال الحوارین، حوارین اصحاب کہتے ہیں، جو ان کے ساتھی تھے یا دھوبی گھاٹ کے اوپر جب جاتے تھے تو ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ وہ جو لوگ ایمان لائے تھے، جو اصحاب ہو گئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ کہا نحن انصار اللہ، یہ نہیں انہوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام نحن انصارک الی اللہ، ہم تیری مدد کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، ہم ڈائریکٹ اللہ کی مدد، دین کی خاطر مدد کرنے والے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے دین کے لیے، اور انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، جو اللہ نے ہمارے لیے اوپر شریعت نازل کی ہے، جو ہمارے اللہ کے احکام ہیں۔ واشہد، اے تم گواہ رہنا، اے نبی تم گواہ نہ رہا، آپ عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے، بے انا مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، ہم اس دین کی پھیلانے کے لیے۔ جب بھی اللہ کے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جب ادھر بھیجا مدینہ میں، بھائی ہم یعنی آپ جائیں وہاں، یعنی یہ لوگ جو کافر ہیں یہ تو میری مدد نہیں کرنے والے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کو ملے، وہ حج پر آئے اور ان کو کہا کہ کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اور جب آپ نے ایک یہ نقیب بنا کر بھیجا مصعب بن عمیر کو، اور انہوں نے کیا کہا مدینہ میں جا کر، یہ ساتھ کہا کہ اسد بن زریرہ حضرت مصعب بن عمیر کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ ان کا جو سردار ہے، ان کسی ایک کو پکڑو، جب وہ پکڑیں گے تو ان کے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسد بن زرارہ کی یہ حکمت عملی پر عمل کیا، اور مصعب بن عمیر نے جب تبلیغ کی، اور ان میں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کو جب انہوں نے اپنا ہدف بنایا اور وہ مسلمان ہو گئے مدینہ میں، تو مدینہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور قبیلے بہت سارے قبیلے وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہوتی کہ نبی کرم یعنی مطلب ان کو زیادہ سے زیادہ فوقیت دی جائے، جس طرح کہ عبس و تولی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکے کے سرداروں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبینہ شخص آتا ہے اور دین کی بات سننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات یعنی سورۃ عبس یہ اتار دی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نبینہ شخص ہے، تم ان کے کیا پتہ وہ ایمان لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ امارت، یہ دنیا کی تاج و تخت، تاجوں کے ان کی تجارت یا ان کے یہ سرداری، ان کے ہاں کچھ بھی کسی کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بتا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کہتے ہیں، اب عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو بھی نبی بھیجا ہے، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیروکار، کوئی اس کا ماننے والا، کوئی اصحاب، کوئی اس کے ساتھی، اس کے اللہ کے دین کی خاطر مسلمان وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان حواریین جو تھے انہوں نے دین کی سربلندی میں کونے کونے میں وہاں پہنچ گیا، اور عیسائیت جو اب ہم عیسائی کہتے ہیں، اس وقت کے جو صحیح اور درست مسلمان تھے انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور کہتے ہیں مجھ سے پہلے، الا کان لہ امت ہی، کہ اس کے اوپر نہ کوئی امت ہوتی ہے، اس کے حوارین، اس کے ساتھی اس کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اور
اپنے نبی کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں، اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر، اپنے یہ جو 6 فٹ کی جگہ ہے اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر لاگو کرتے ہیں، اور جو ہدایات ملتی ہیں یقتدون بامرہ، اس کے عمر کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم انھا تخلف من بعد خلوف یقولون ما لا یفعلون، پھر ایسے ناخلف بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں جو دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، جو دین میں کسی قسم کا ان کا تعلق نہیں، لیکن لبادہ انہوں نے اڑا ہوتا ہے، دیندار اپنے کو کہتے ہیں، اور انہیں لبادہ اڑا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دین میں اپنی طرف سے بناوٹی چیزیں لے آتے ہیں جو دین کا جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اللہ کے احکام کے ساتھ، اوامر اور نواہی کے ساتھ کوئی اللہ کے حکموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی طرف سے ایک مچلکے بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو مصروف کر دیتے ہیں۔ فرمایا ثم انھا تخلف من بعدہم، اس کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، خلوف یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کرتے جو خود تو کرتے نہیں، ما لا یفعلون وہ خود نہیں کرتے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کام کرتے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول کوئی حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے فمن جاہدہم بجدہ فہو مومن، جو ان کی بات کو ٹوکے گا، جو ان کو سمجھائے گا اپنے ہاتھ سے، قوت کے ساتھ بھی اگر ان کو ڈوکے تو، اور وہ شخص مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کو قلب کے ساتھ، اپنے دل سے، زبان سے ان کے ساتھ، یعنی قلب سے ان کو نفرت کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ، فہو مومن وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ہاتھ سے اور دل سے اور زبان سے ان کو روکے گا، امر اور نہی کا کام لے گا، اور وہ لوگ مومن ہوں گے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اس کا کام ہے کہ صحیح بات کو صحیح کہے اور غلط بات کو غلط کہے، امر اور نہی کا وہ حکم دے، اور اس کے علاوہ کوئی ایمان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پارٹی آئی، اور اس میں فرمایا، انہوں نے کہا یہ لوگ غریب ہیں، مصعب بن عمیر خباب بن ارت ہیں، ابو ہریرہ ہیں، اور دوسرے صحابہ ہیں، ان کو ہٹاؤ، ان کے ساتھ ہمیں بدبو آتی ہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور تم ہماری بات سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جن لوگوں کو ہم نے جو تیرے ساتھ ڈٹے رہیں، جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی اور تم سے وہ سوال کرتے ہیں، ایسے امیر لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو ہم نے ان کا دل ہی ہٹا دیا ہے، ان کے زبان اور ان چیزیں حد سے بڑھ گئی ہیں۔ اور آگے یہ اب جی آیتیں سورۃ کہف میں آپ پڑھیں گے، کچھ 3-4 آیتیں ہیں، اور اس میں پڑھیں گے پھر ان کی سزا اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح کا سلوک کریں گے۔ یہ دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے بتایا یہ جا رہا تھا جو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میری مدد کرنے والے ہیں، پھر ان کے صحاب جو تھے، حواری تھے، جن کو مچھیرے بھی کہا جاتا ہے، دوبی گاڑ پر جاتی جن کو عام لوگ پسند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا دار نہیں ہوتے، دین کے نام پر کھانے والے نہیں ہوتے، اور وہ ڈائریکٹ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہم تیرے ساتھ مدد، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، ڈائریکٹلی ہو گیا۔ واشہد بأننا مسلمون، تو عیسیٰ علیہ السلام تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان فرما بردار ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ دعا کی ربنا آمن، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلت جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے
تیرے رسول کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے مطیع ہیں اس کے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہم کو گواہوں میں۔ اور یہ جب قیامت والا دن ہوگا اور یہ اسی طریقے سے وہ رسول اور ان کے اوپر گواہی دے گیا، اللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ تیرے دین کی خدمت کی، تیرے دین کے ساتھ یہ لگے رہے اور چمٹے رہے، اور جو تو نے حکم دیا وہ اس کے اوپر خود بھی عمل کرتے تھے، لوگوں کو حکم دیتے، یہ نہیں خود نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو حکم دیتے تھے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا وہ کرنا شروع کر دیتے، ایسے لوگ نہیں تھے، یہ نیک لوگ تھے، جو تو نے حکم دیا تھا اسی کو تیرے دین کی خاطر انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر رسول گواہی دے گا یہ میرے بندے ہیں۔ جب ماننے کے بعد ایسے رسول کو خوش کلمہ پڑھ لیں، اس کی بات نہ مانیں، اس کے احکام کو بجا نہ لیں، عہد کو پورا نہ کریں، رشتہ داری کو توڑیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بچاوری نہ لیں، جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں، تو پھر یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کو اوپر یعنی عمل کریں گے تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اور یہ فرمایا اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوگا قیامت والے دن۔ یہ لفظ جو شاہد ہیں گواہی قدیم کے ہیں، اسلامی حکمت اور اسلام کی مصطلحات میں اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت والے دن ہر رسول اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا، یہ میرے بندے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا، پھر غریب لوگوں کو دعوت دی، پہلے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور کہا، پھر آگے ان آیات کو ہم پڑھیں گے۔ آج ہم نے 52 نمبر آیت اور 53 نمبر آیت ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ پھر ان لوگوں کی چالیں کیا تھیں اور ان لوگوں نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی خلاف کھڑے ہو گئے تاکہ ہماری چودراہٹ چلے جانے، جو ہم نے رہبانیت کا لبادہ اڑا ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح کے یہ لوگ تھے، اور اس طریقے یہ جس طرح کہ سلمان فارسی جب دین کی خاطر آئے اور جس پادری کے پاس وہ پڑھ رہے تھے، جب وہ فوت ہو گیا، مرنے لگا اور مر گیا، اور دیکھا کہ اس نے مٹکے جتنے لوگ صدقات دیتے تھے اور وہ اس کے نیچے دبے ہوئے تھے، 7 مٹکے وہ یعنی سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تم کو جرا تمہارا رب ہے، رہنما ہے، یہ تو بہت ظالم تھا، لوگوں کے صدقات کھاتا تھا، اور ان لوگوں نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو یعنی لٹکا دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، اور اللہ تعالی ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سننے کی، اور اس کے اوپر تفکر اور تدبر اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔